تو میں مذاق کر رہی, میں نے کہا ان کا لگتا اغوا کر لیا, پوچھے میرے سے. تو میں نے اور باتیں کی, میں نے میرے سے پوچھ رہے تھے, کئی چیزیں پوچھی کیونکہ, اور میں نے اور انہوں نے ایک سہیل کی نے کہا جی اپنی موومنٹ تیز کرے, انہوں نے کہا اس سے جو کر رہے اس سے زیادہ تیز کر لے, میں بھی آئیں گے سہیل میں کہتی ہوں, اور بھی کئی باتیں ہیں. اور خیر مگر یہ ہے کہ ایک بات کہا, انہوں نے کہا مجھے بہت بتاؤ کب انہوں نے مجھے ٹارچر کیا 10 مہینے کہتے مجھے, انہوں نے کہتے میرا بلڈ پریشر کہتا ہے میرے سر کو کچھ ہوتا تھا, میں ان کو کہتا تھا میرے سر کو کچھ ہو رہا ہے, ہم غلط نہیں کہتے تھے. اور مجھے پھر انہوں نے کہا کہتے کہ میں ان کو کہتا تھا مرسی کو انہوں نے ایسے ہی مارا تھا. میں نے ان کو بتایا کہ عمران ہم نے ایگزیکٹلی انہوں نے جب بلڈ پر, اس لیے جب آپ کہتے ہیں نا, آپ کہتے بلڈ پریشر, آپ غلط کہتے, غلط تھا بلڈ پریشر. دیکھیں میڈیکل ٹرمز ایک طریقہ ہوتا ہے کرنے کا. آپ اگر بلڈ پریشر کہو گے نا, اس کا مطلب ان کو بلڈ پریشر نہیں تھا, ان کو انزائٹی کی وجہ سے ہائپر ٹینشن تھی. تو انہوں نے اگر میں نے کہا ہم نے کہا تھا کہ آپ کو نیکسٹ برین ہیمریج کریں گے, میں نے بتایا, میں کہا وجاہت نے تمہیں ختم کر دیا تھا. تو کہتے اور میں نے کہا ہم نے بھی کہا تھا کہ مورسی, خود کہتے مورسی کو ایسے کیا تھا نا, جو میرے ساتھ کہے تھے مجھے علاج نہیں کہا تھا, میرے سر میں ہو رہا تھا, مجھے کبھی نہیں, اور کہتا میں ان کو بتاتا جاتا تھا کہ میرا 42 میری ہارٹ ریٹ ہوتی ہے اور 120 سے زیادہ میرا بلڈ پریشر نہیں جاتا. کہتا یہ میرا کرتے نہیں تھے, کہتے چھوٹے ڈاکٹرز ان کو بتاتے تھے, یہ آگے نہیں کرتے. کہتے پھر ایک انہوں نے بتایا, اور یہ ایک چیز کر رہے تھے بار بار, اور کہتے میرے پہ ظلم کر رہے ہیں, کہتے یہ انسان نہیں ہے, کہتے یہ کر. میں نے ان کو بتایا کہ آپ فکر نہ کریں, میں کہ ہم جس نے آپ پہ ظلم کیا ساری قوم آپ کے ساتھ ہے اور ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے. ویسے بتائیں آپ کیسے کریں. السلام علیکم جی. ڈاکٹر عظمیٰ نے بہت تفصیلاً آپ کو گزشتہ رات کی رودات سنا دی. مائک کے پاس ہی ہوں جی میں. اچھا, تو میں جو اس کا وہ حصہ جو مجھے معلوم ہے, جو ان کے سامنے نہیں ہوا, اس کا ذکر کر دیتا ہوں. جیسے انہوں نے فرمایا کہ تقریباً 8:15 ساڑھے 8 کے قریب ہم آگے پیچھے 2 گاڑیوں میں اچھا تقریباً 7:15 8 کے درمیان ہم اڈیالہ جیل پہنچ گئے. 2 مختلف کاروں میں ہم اندر چلے گئے. ظاہر ہے فون آپ اپنی گاڑی میں باہر چھوڑ جاتے ہیں. کچھ دیر انتظار کیا تو تقریباً 12:30 12:40 کے لگ بھگ وہ ان کے ایک اہلکار آئے. انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ آ جائیں. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے. میں نے پوچھا میں صرف, انہوں نے کہا جی. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو ایک گاڑی میں بیٹھ گیا, اور اس گاڑی میں چند 5-7 منٹ کے انتظار کے بعد ہم چل پڑے. ظاہر ہے رات کا اندھیرا تھا, تو اس لیے فوراً آپ کو نہیں پتہ چلتا, اس کے شیشے بھی تھوڑے اندھیرے ہوتے ہیں. لیکن بہرحال تقریباً میں سمجھتا ہوں کوئی آدھا پونا گھنٹے کی مسافت کے بعد ہم شفا ہاسپٹل پہنچ گئے, شفا انٹرنیشنل اسلام آباد میں. اور وہاں سیکیورٹی کے انتظامات ہوئے ہوئے تھے, اور ہم اندر چلے گئے. میرے ساتھ ایک آگے بھی پولیس کی گاڑی تھی, 1-2 گاڑیاں پیچھے بھی تھیں. تو وہاں ہم پہنچے, اور انہوں نے کہا جی اب ویٹ کریں. تو وہ ویٹنگ ایریا سا تھا, اس میں میں بیٹھا رہا, اور یہ تقریباً 2.5 یا 3 گھنٹے ہم انتظار کرتے رہے. گاڑی کے اندر نہیں جی, اس کے اندر وہ جو ویٹنگ تھا کمرے میں. اور پھر انہوں نے کہا کہ میں پوچھتا رہا, انہوں نے کہا جی تھوڑی دیر تک پہنچ رہے ہیں, تھوڑی دیر تک پہنچ رہے ہیں. ان کو خود بھی میرے خیال سے مکمل اندازہ نہیں تھا کہ کیا ایگزیکٹلی پروگرام ہے. اور لیکن جب تقریباً میں سمجھتا ہوں 4:30 ہوئے, 4:15 4:30 کے لگ بھگ, تو انہوں نے کہا میرے خیال لگتا ہے ڈاکٹر صاحب وہ نہیں پہنچ پائیں گے, اور شاید وہ واپس ہو گئے, تو آپ بھی پھر واپس چلیے. تو پھر اسی گاڑی میں بیٹھ کے میں واپس اڈیالہ پہنچا. جب میں پہنچا تو اس وقت میں نے دیکھا کہ میں ابھی کمرے میں گھسا, تو میں اب ظاہر ہے میں دیکھ رہا تھا ڈاکٹر عظمیٰ کہاں ہیں. تو دیکھا کہ یہ پیچھے ایک اور گاڑی سے تشریف لائیں. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کہاں تھے. میں نے کہا جی میں تو شفا میں تھا. میں نے کہا آپ کہاں تھی. تو انہوں نے کہا جی میں تو پمز میں تھی. تو یہ ہے جی مختصراً. جی موبائل نہیں تھے جی. مجھے آپ کوشش کرتے فون کرنے کی. ہاں وہ اب میں ادھر سے میں فون نہیں کر پا رہا تھا, ظاہر فون تھا نہیں. تو اور ادھر وہ پولیس والے, ان کے پاس بھی ظاہر ہے ان کے بھی فون اس وقت وہ کہہ رہے تھے جیمر وغیرہ لگے ہوئے ہیں سیکورٹی, تو وہ چل رہی. اغوا ہوئے تھے, بالکل اغوا تھے, بالکل بند کیا تھا. دیکھیں دے ور ویری ڈیسنٹ اینڈ سول, لیکن یہ ہے کہ وہ 3 گھنٹے مجھے معلوم نہیں تھا کہ اب کتنی دیر میں پہنچیں گے, کیا ہوگا. اور ظاہر ہے میرے پاس معلومات نہیں آ سکتی تھی, کیونکہ فون میرے پاس نہیں تھا. فون ظاہر ہے ہم گاڑی میں چھوڑ کے گئے ہوئے تھے. تو بس اس انتظار کے بعد پھر یہی میں نے نتیجہ اخذ کیا کہ شاید وہ نہیں پہنچ پائے, یا جو بھی کچھ کلیئر نہیں تھا سچی جو بات ہے.
اور پھر اس وقت واپسی پہ ہمیں تقریباً میں سمجھتا ہوں جاتے ہوئے 40 منٹ لگے ہوں گے، واپس آتے ہوئے کوئی 25 سے 30 منٹ میں ہم واپس آئے. جیسے ڈاکٹر عظمیٰ نے کہا تقریباً فجر کی اذان کے لگ بھگ ہم ٹریول کے اس کے اوپر تھے. تو یہ ہے جی. اچھا عظمیٰ صاحبہ، حیدر شرازی جی سے ہم نے پاکستان کی تاریخ کو دیکھیں، سابق وزرائے اعظم کو مار دیا جاتا ہے، ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی چڑھایا، بینظیر بھٹو کو. آپ کو کیا خدشہ ہے؟ اس وقت عمران خان قید تنہائی میں ہیں، تو آپ کے خدشات کیا ہیں کہ کہیں ان کے ساتھ بھی ایسا کوئی سلوک تو نہیں کیا جا رہا، یا آپ بانی نے کوئی اس طرح کے خدشات کا کوئی حوالہ تو نہیں دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے لگ رہا ہے جو میری طبیعت خراب تھی اور مجھے نہیں میرا علاج کرایا جا رہا تھا، میں بار بار کہہ رہا تھا. وہ کہتا مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہی. کہتے جو آخری ڈاکٹر ہے انہوں نے مجھے سمجھایا کہ آپ کا بلڈ پریشر انزائٹی کی وجہ سے ہے. میں کہتا مجھے سمجھ نہیں آئی تھی میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ مجھے کبھی نہیں ہوا. تو کہتا مجھے مورسی کا مینشن کیا انہوں نے کہ مجھے پتا میں نے کہ مورسی کو انہوں نے اسی طرح مارا تھا، اسی طرح یہ اسٹریس سالٹری کنفائنمنٹ اسٹریس دے کے، کیونکہ سالٹری کنفائنمنٹ ٹارچر میں آتی ہے انٹرنیشنل لا میں بھی، اور اس کے کانسیکوینسز جب آپ ہیومن کانٹیکٹ سے ختم کر دیتے اس کے جو اس کا جب ڈیٹیل پڑے نا تو اس سے یہ سارے یہ ہوتا ہے. تو ان کو ہے وہ بالکل وہ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں اور آج بھی کہہ رہے تھے اور بار بار کہہ رہے تھے کہ میرے پہ ظلم ہو رہا ہے، انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی. بار بار مجھے ریپیٹ کر رہے تھے کہ بتاؤ. ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا میڈیکل بورڈ کی تصدیق کے حوالے کچھ سے نہیں بتایا. معلومات نہیں ہیں آپ کو، نہیں. اور کیا آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کو سپریم کورٹ میں آپ توہین عدالت کی درخواست دائر کرنی پڑے گی؟ دیکھیے وہی تو میں پڑھ رہی ہوں ٹویٹس پہ. کوئی مطلب میں بتائی ہوں ڈاکٹرز رینڈم پھر رہے تھے، ایگزامن کر رہے تھے. ایک نے بتایا کہ میں کوئی بورڈ کا ذکر نہیں تھا، بلکہ میں کہہ رہی تھی کہ ہم نے شفا جانا ہے، وہاں ہمارا لگا ہوا ہے، ہم نے وہاں کرنا ہے. کوئی ذکر نہیں تھا بورڈ کا، نہ ہمیں کیا، نہ انٹروڈیوس کیا، نہ کچھ بتایا، کچھ نہیں بتایا. جی صرف یہ کہا جی ان کی آنکھ کی ایگزامینیشن ہے، فالو اپ ہے اس کے آگے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا پہلے کہا جا رہا تھا کہ جب آپ لوگ وہاں پہ پہنچے تو کہا جا رہا تھا کہ آپ پٹیالہ جیل کے اندر چلی گئی ہیں اور وہاں پہ کوئی طبی معائنہ کیا جا رہا ہے، اس کے بعد خان صاحب کو ادھر لے کے آئیں گے. آپ اڈیالہ جیل کے اندر خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی یا بار بار آپ کو لے کے آئے اور پھر ان سے ملاقات کروا کے واپس لے گئے؟ کوئی میں اور فیصل، ہم ڈاکٹر فیصل، ہم کوئی کتنے گھنٹے 5-6 گھنٹے تو ہم بیٹھے ہیں وہاں وداؤٹ. اور ہمیں اگلی کار میں سچ پوچھے، انہوں نے کہا جی اس میں کچھ بولے نا. تو میں نے یہ نہیں پتا کہ اگلی کار میں کون ہے، تو اگلی ان میں تھے، مگر اتر کے میں نے دیکھا بھی نہیں جاتے ہوئے، کالے شیشے تھے. تو پھر مجھے جب لے کے گئے تو میں نے اوپر دیکھا، پھر بھی شک رہتا، کہتے ہیں یہ ایسے ہی لے آئے ہیں. مگر پھر میں نے اوپر جا گئی تو پھر میں ان سے ملی. اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ان کی خان صاحب کی ابھی بیرسٹر گور صاحب نے یہ بیان دیا طلحہ اکرم عسکر اور گول نیوز سے آپ کے رائٹ، انہوں نے یہ کہ کوئی ہے جو نہیں چاہتا کہ مسائل کا حل نہیں نکلے. تو آپ کو رات کو ملاقات ہوئی کہ ایسے خدشات کا اظہار کیا کسی پرسنالٹیز کا، کیونکہ جو ہوا وہ بڑا بدقسمت تھا جو پچھلے 2-3 ایپیسوڈ ہوئی ہیں؟ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ مجھے پتا کون، نہ ان کو انہوں نے یہ بات کی، نہ ان کو پتا تھا. وہ ان کو اندر بیٹھے، نہ اخبار ہے نہ ٹی وی ہے. میں نے ان کو کچھ باتیں بتائی، ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا. انہوں نے شفا کا ان کو میں نے سمجھایا کہ شفا کیوں جانا ہے.